اب رمضان المبارک ایک طرف ہم تعلیمات سنتے ہیں، ایک طرف ہم سڑک پہ حالات دیکھتے ہیں. یعنی آج کی بات ہے کہ آج جب میں آ رہا تھا تو میں نے 2-3 جگہوں پر سڑک پہ کہیں ٹریفک پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ جھگڑا وگڑا ہوتے دیکھا. اس طرز کے واقعات کا ریشو ہم دیکھتے ہیں بڑھ جاتا ہے سڑکوں پہ عام طور پر. بلکہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے یہ یار میرے منہ نہیں لگنا، روزہ ہے میرا، مجھ سے بات نہیں کرنا، روزہ ہے. اب ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ابھی دماغ خراب ہو رہا ہے، ابھی روزہ ہے. تو ذرا یہ میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہے، میں اپنی بھی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا کو اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ بھائی اگر روزہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ روزہ رکھ کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کیونکہ میرے منہ لگنا میرا روزہ ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر روزہ ہے تو پھر تو اخلاق اور اچھا ہو جانا چاہیے نا، نہ کس کے کہ ہم کہیں کہ خبردار اس پہ کچھ کہیے گا. اس میں درخواست یہ ہے چونکہ ایمان کی کمزوری ہے اور عام طور پہ ہم سحری افطاری کرنے کو ہی روزہ سمجھتے ہیں. ہاں عام طور پہ سحری اور افطاری کو ہی روزہ سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سوائے ان کو بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور بڑے سے شب بیدار ایسے ہیں سوائے جاگنے کے ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تقوی اندر موجود نہیں ہے، جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے قرآن پاک نے جو روزے کا مقصود بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی اصل میں وہ کنٹرول سسٹم ہے، اگر اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما دے جو کہ آج نہیں نصیب ہو رہا. اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے. اور تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہم بن جائیں. اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں طاقت عطا فرما، اور یہ اس کو عطا ہوتی ہے جو دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھتا. اچھا، یہ ایک اس کا اصول ہے. اور 4 چیزوں کی طاقت نصیب ہوتی ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وہ چونکہ تقوی نہیں نصیب ہوا اس لیے وہ 4 چیزیں نہیں مل رہی. وہ کیا؟ حسد، غصہ، حرص اور دنیا کا لالچی پن ہونا، اور شہوت خواہشات کا پورا. اس کی ہر ایک کی مثالیں آپ کو ملیں گی. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، آپس میں غصہ آیا، تقوی نہیں تھا. ایک کو جو قابیل تھا قاتل تو بھائی کو قتل کر دیا. تقوی نہیں تھا تو زلیخا جب بلا رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس تقوی تھا تو خواہشات نفسانی سے بچ رہے ہیں. ایسے ہی غصے کی کیفیت کو میں نے عرض کر دیا. حسد کو دیکھ لیں اور حرص کو دیکھ لیں تو قارون کو جب اللہ نے مال دیا تو دیکھنے والے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ایسا ملتا. تو جو ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہاری تباہی اور بربادی ہو، سب سے بہترین چیز تو اللہ کی طرف سے جو اجر ملنا ہے. جزاک اللہ.